السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان خوشامدید دوستو۔ اگرچہ لڑائی صرف دوپہر سے رات ہونے تک جاری رہی، تاہم یہ جنگ سخت خون ریز، فیصلہ کن اور نتائج کے اعتبار سے بڑی اہم تھی۔ کوئی انگریز یا امریکی طالب علم نہ تاریخ فراموش کر سکتا ہے نہ میدان جنگ۔ انگلستان کا بادشاہ ایڈورڈ 1051 عیسوی میں فرانس گیا تو غالباً اس نے نارمنڈی کے ڈیوک ویم سے انگلستان کے تاج و تخت کا وعدہ کر لیا۔ 1064 عیسوی میں امیر ہیرلڈ کا جہاز اس ساحل فرانس کے قریب تباہ ہو گیا اور اسے نارمنڈی میں اترنا پڑا۔ ولیم نے اسے قید کر لیا اور تاج کا وعدہ لیے بغیر رہا نہ کیا، لیکن 1064 عیسوی میں ہیرلڈ خود انگلستان کا بادشاہ بن گیا تو ولیم 27 ستمبر 1069 عیسوی کو فوج کے ساتھ ساحل انگلستان پر لنگر انداز ہوا تاکہ جو وعدے توڑے گئے انہیں بزور شمشیر پورا کرائے۔ ہیرلڈ نے جلدی میں سپاہی فراہم کیے اور حملہ آور کے مقابلے کے لیے اس پہاڑی پر پہنچ گیا جو قصبہ ہیسٹنگ سے تقریباً 6 میل پر ہے۔ اس کی فوج زیادہ تر پیادہ تھی، اگرچہ تعداد میں ولیم کے آدمیوں سے یقیناً زیادہ تھی، لیکن سپاہیوں میں سے اکثر کے پاس نہ تو اچھے ہتھیار تھے اور نہ نارمنوں جیسا جنگی تجربہ تھا۔ ایک دوسرے کے بالمقابل سب بندی ہو چکی تو پہلے ولیم کے تیر اندازوں نے تیروں کا میہ برسایا، پھر اس کی پیادہ فوج نے حملہ کیا۔ ہیرلڈ کے سپاہی ڈھالیں جوڑ کر ایک مضبوط دیوار کی شکل میں جم گئے۔ وہ لمبے دستے والے تیر اس چابک دستی سے چلاتے تھے کہ ولیم کے مسلح سوار بھی ان پر غلبہ نہ پا سکے۔ اب ولیم نے ایک عجیب چال چلی، اس نے اپنی سپاہ کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ جو ہی وہ پیچھے ہٹی، ہیرلڈ کی فوج اس کے تعاقب میں آگے بڑھی اور اس طرح وہ مضبوط دیوار ٹوٹ گئی جسے ولیم کی جنگی قوت نہ توڑ سکتی تھی۔ عین اسی وقت ولیم کے سواروں نے پلٹ کر شدید حملہ کیا اور ہیرلڈ کے سپاہ کو سخت نقصان پہنچا۔ یا تھوڑی دیر کے بعد ولیم دوبارہ اسی چال پر کاربند ہوا۔ ہیرلڈ کی محافظ فوج نہ آخری دم تک مقابلے پر جمی رہی، لیکن ولیم کے تیر اندازوں نے اس کے پرخچے اڑا دیے۔ اس طرح نارمن انگلستان پر قابض ہو گئے۔ رومیوں اور ڈینیوں سے کہیں زیادہ اثر نارمنوں کی فتوحات سے پڑا، اور برطانیہ میں تہذیب و تمدن کا آغاز انہی فرانسیسی فاتحین کے طفیل سے ہوا۔